مالک ہے، ان گن لاتعداد لا حساب، زمین کے ذرات سے بڑھ کر، بارش کے قطرات سے بڑھ کر آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ معزز حاضرین، آج 17 شعبان المعظم ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 62 پیش کی ہے۔ آج کا موضوع ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کا تذکرہ کرنا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے، ہمیں خسارے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے، ہم نماز نہیں پڑھتے، قرآن جی کی تلاوت نہیں کرتے، مسجد کو آباد نہیں کرتے، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے، پردہ شرم و حیا پر عمل نہیں کرتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نہیں چلتے، صورت پر نہیں چلتے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ معزز حاضرین، ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہے کہ جس کو رب العالمین نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، اس نے انکار کر دیا تھا۔ سارے فرشتے ملائکہ سجدے میں گر جاتے ہیں، لیکن وہ سجدے سے انکار کرتا ہے لعین شیطان۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی۔ شیطان اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، دیکھ جسے تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ، اور کہتا ہے اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں اسے اور اس کی اولاد کو رستے سے ہٹاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا، بھٹکا کے رکھوں گا، یعنی قرآن و سنت سے دور رکھوں گا، اسلام سے دور رکھوں گا، تجھے راضی کرنے سے دور رکھوں گا۔ یہ قرآن مجید کا کی آیت ہے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 62 کہ شیطان کہنے لگا کہ تو نے آدم کو مجھ پر فوقیت دی ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ وہ مجھ سے کم تر ہے، اور کہنے کا مقصد یہ تھا، اور کہنے لگا اللہ اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے تو میں اس کی تمام اولاد کو اور آدم علیہ السلام کو اور اس کی اولاد کو رستے سے بھٹکا کر رکھوں گا۔ تو معزز حاضرین، جب ہم قرآن جی کی تلاوت سے دور ہوتے ہیں، نماز سے دور ہوتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، اس کو یاد نہیں کرتے، تو شیطان اپنے گرفت ہم پر مضبوط کر لیتا ہے۔ پھر ہم نماز سے دور، روزوں سے دور، قرآن جی کی تلاوت سے دور، مسجد کو آباد کرنے سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم اذکار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، اس کی یاد میں نہیں رہتے، تو پھر اس کی گرفت ہم پر مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی ایک دعا ہے شیطان سے پناہ مانگنے کی کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ اور استغفار، استغفر اللہ، یہ ہم ہر وقت پڑھتے رہیں تو شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اگر ہم یہ نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، تو جہاں جہاں دن گزرتے جائیں گے، انسان کی عمر آگے چلتی جائے گی، وقت گزرتا جائے گا، تو شیطان بھی اپنے گرفت کو مضبوط کرتا جائے گا، پھر ہمیں اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا، بڑا خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتے ہوئے کہتے ہیں، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔
اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ اے شیطان لعین، تجھے میں نے بڑا مقام دیا تھا، بڑا مرتبہ دیا تھا، بڑی شان دی تھی سارے ملائکہ کا، تجھے میں نے سربراہ بنایا تھا، تو دیکھ لے آج تو نے انکار کیا ہے، میری نافرمانی کی ہے، گستاخی کی ہے، رستے سے بھٹک گیا ہے۔ قال اذهب فما تبعك منهم، اور تو بھی سن لے اولاد آدم میں سے جو بھی تیرے پیچھے جائے گا، فما تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو بھی اور جو تیرے پیچھے جائے گا، تیری اتباع کرے گا، ان سب کے لیے جہنم پورا پورا بدلہ ہوگا، سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آگ کا عذاب دیا جائے گا، تکلیفوں میں مبتلا کر دیا جائے گا، سزا میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ یہ بھی سورہ اسراء کی آیت نمبر 63 ہے۔ فرمایا کہ جا، تجھے مہلت دے دی جاتی ہے، جو بندہ تیرے پیچھے جائے گا، تیری اتباع کرے گا، وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا اور تو بھی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ آسمان پر بیٹھا اعلان کر رہا ہے۔ اور پھر شیطان کہنے لگا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہتا ہے اے میرے رب مجھے مہلت دے دے اس وقت تک جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک مجھے تو مہلت دے دے۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، رب کہنے لگا اے لعین جا، تجھے مہلت دے دی جاتی ہے الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت تک جب قیامت آ جائے، وقت معلوم ہو جائے، ساری زمین پر لرزہ طاری ہو جائے، پتھروں کو روئی کی طرح اڑایا جائے، اس وقت تجھے مہلت دے دی جاتی ہے۔ تو معزز حضرین، شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، اسے نماز سے دور کرنے کے لیے اس کی محنت ہمہ وقت ہوتی ہے، روزوں سے دور کرنے کے لیے، پردہ شرم و حیا سے دور کرنے کے لیے، مساجد کو آباد کرنے کے لیے ہمہ وقت وہ تیار رہتا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بندے اللہ کے ذکر سے دور رہیں، اللہ کے قرآن سے دور رہیں، دین اسلام سے دور رہیں، تاکہ یہ جہنم کے اندر جانے والے بن جائیں۔ تو معزز حضرین، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں، اسے شیطان بھاگ جاتا ہے، انسان کے قریب نہیں آتا۔ استغفار، استغفر اللہ، یہ کثرت سے پڑھتے رہیں تاکہ ہماری نمازیں مکمل ہو جائیں، روزے رکھنے والے بن جائیں، مساجد کو آباد کرنے والے بن جائیں، دین اسلام کو کے اوپر پابندی کے ساتھ چلنے والے بن جائیں۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو جب ہم دین اسلام پر چلنے والے بن جائیں گے، قرآن و سنت پر چلنے والے بن جائیں گے، اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں گے، پھر یہ ہم سے دور بھاگے گا، پھر ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ یہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو ایسا تیار کریں تاکہ رمضان المبارک میں ہم اپنا ہر سیکنڈ، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے، پھر بھی وہ رو کر، آنسو بہا کر، اللہ سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ تو معزز حضرت، میرا موضوع شیطان کے حوالے سے ہے، اس لیے میں اسی موضوع پر رہ کر آپ حضرات کو یہ بات آپ کے ذہن میں انشاءاللہ ڈالوں گا کہ جو شیطان ہے، جب ہم اس کا مقابلہ کریں گے
تو انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم غفلت میں پڑے رہیں گے، سستی میں پڑے رہیں گے، تو کبھی بھی ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ اور دیکھیے شیطان کے جال، شیطان اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، سارے شیطانوں کو حاضر کرتا ہے۔ بڑے کام کی بات سے غور سے سننا، یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2813 ہے۔ فرمایا شیطان اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، کئی شیطانوں کو وہ بھیج دیتا ہے، جنات میں سے، انسانوں میں سے۔ وہ ایک مجلس کو برپا کرتا ہے، شیطانوں کو حاضر کرتا ہے۔ ایک آتا ہے، آ کر کہتا ہے میں نے فلاں بندے کو آج نماز پڑھنے سے روکا ہے۔ وہ کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک آگے کہتا ہے میں نے فلاں بندے کو روزہ رکھنے سے روکا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک آتا ہے میں نے فلاں نیک کام کرنے سے روکا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک کہتا ہے میں نے فلاں گناہ کروایا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک آتا ہے آ کر کہتا ہے میں نے میاں اور بیوی کے درمیان جنگ کرائی ہے، جھگڑا کروایا ہے۔ اس روایت کے اندر ہے، حدیث شریف کے اندر ہے، وہ شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے کہ جو میاں بیوی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، ہر وقت اختلاف میں رہتے ہیں، تو شیطان کیا کرتا ہے، جو ان کو اس کام میں لگاتا ہے اور اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے اگر میاں بیوی لڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، وہ اختلاف بڑھتے بڑھتے نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر جائز طلاق ہو پھر تو ٹھیک ہے، اگر ناجائز طلاق ہو تو اللہ تعالیٰ کا عرش اور زمین کانپ اٹھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے ناپسند چیز جو تھی وہ ناجائز طلاق تھی۔ تو جب طلاق ہو جاتی ہے پھر دو خاندان آپس میں ٹکر میں آ جاتے ہیں، اختلاف میں آ جاتے ہیں، پھر خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی میاں بیوی کا جو جھگڑا ہے یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے، یہ خاندانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ شیطان کا سارا جال ہوتا ہے، شیطان اس بندے کو اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر کوئی ایسا بھائی موجود ہو جو ہر وقت گھر میں لڑتا ہو یا اس کی بیوی اس سے لڑتی ہو، تو ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنی چاہیے، اس چیز سے بچنا چاہیے، بلکہ اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ شیطان خوش نہ ہو، شیطان پر لعنت پڑے اور وہ اپنے سر میں خاک کو ڈالے۔ تو اس لیے معزز حضرین، شیطان مختلف حملے کرتا ہے انسان پر، مختلف طریقے سے انسان کو گھیرتا ہے، مختلف طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں آپ حضرات کے سامنے کی جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آپ کے سامنے بات پیش کی تھی کہ شیطان نے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دے دی۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 37 اور 38 ہے۔ آگے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذونہ عدوا انما يدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ سورۃ الفاتر آیت نمبر 6 ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذونہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ قرآن مجید بار بار یہ اعلان کرتا ہے شیطان کے جال سے بچ جاؤ، شیطان کے ہتھ کنڈے سے بچ جاؤ، شیطان کی رستے پر چلنے سے بچ جاؤ،
ان الشیطان لکم عدو فاتخذونہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان اپنے پیراکاروں کو، اس کے راستے پر چلنے والوں کو، شیطان کے ساتھیوں کو وہ ہر وقت اپنی طرف بلاتا ہے۔ بلانے کی وجہ کیا ہے؟ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ اس لیے بلاتا ہے کہ سارے کے سارے جہنم کے اندر جانے والے بن جائیں، جہنمی بن جائیں، دوزخی بن جائیں اور جہنم میں جلتے رہیں، اللہ کے نافرمان بن جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان بن جائیں۔ تو معزز حاضرین، ہمیں شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے نماز 5 وقت باجماعت ادا کرنی ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے، رمضان مبارک کے روزے رکھنے ہیں، پردہ شرم و حیا پر عمل کرنا ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ دن پورا پھرتے رہتے ہیں، جب رات کا وقت ہوتا ہے تو انگریز نے ایک نیا فتنہ اہل اسلام کے اندر ڈالا ہے۔ وہ فتنہ یہ ہے، یہ جو ٹچ موبائل ہے، یہ موبائل کا فتنہ ہے۔ پوری رات ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل کے اوپر لگے رہتے ہیں، اور جب نماز کا وقت قریب آتا ہے پھر شیطان اپنے پنجے گاڑ کر ہمارے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ 3 گریں وہ لگاتا ہے، انسان کو 3 گروں سے باندھ دیتا ہے۔ شیطان ہمارے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اپنی گرفت کو مضبوط کر لیتا ہے۔ صبح نماز کا وقت ہوتا ہے، مسجد سے آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیری نیند کچھ نہیں ہے، بستر کچھ نہیں ہے، تیری زندگی کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر وہ اعلان کرتا ہے، حی علی الصلاۃ، آ جا نماز کی طرف، بستر کو چھوڑ دے، چارپائی چھوڑ دے، نیند چھوڑ دے، حی علی الصلاۃ، آجا نماز پڑھ لے، اپنے آپ کو کامیاب بنا لے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ساتھ ہی دوسرا اعلان ہوتا ہے، حی علی الفلاح، آجا کامیابی کی طرف، یہ کامیاب راستہ ہے۔ لیکن انسان رات پورا موبائل پہ لگا رہتا ہے، اسے ابھی بڑی سخت نیند آئی ہوئی ہے، شیطان بھی ساتھ موجود ہے، آواز کان میں پڑتی ہے اذان کی، لیکن وہ اٹھ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ اس نے اپنا دوست شیطان کو بنایا ہے، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو دور چھوڑ دیا ہے، اس سے کمر پھیر دی ہے، شیطان کو اپنا دوست بنا دیا ہے، اپنا حامی و ناصر بنا دیا ہے، اور اس نے بھی اپنے گرفت کو مضبوط کر لیا ہے، اب اٹھنے نہیں دیتا۔ ایک طرف کلٹی مارتا ہے انسان، دوسری طرف مارتا ہے، باہر دیکھتا ہے، لیکن بستر اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ اس لیے نہیں چھوڑتا کہ شیطان نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، وہ مسجد کی طرف آنے نہیں دیتا۔ تو جب ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ہم پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغفر اللہ، استغفار، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کا اذکار کریں، لا الہ الا اللہ پڑھیں،
تو یقین جانیے بستر کو اپنے اوپر سے اٹھا کے نکلیں بستر سے باہر، وضو کریں، مسجد میں آ جائیں، نماز پڑھیں، واپس جا کر سو جائیں۔ دیکھیے اگر نماز کے ٹائم نہیں اٹھ سکتے، 1 گھنٹے کے بعد تو جاگنا ہے، بیدار ہونا ہے، 2 گھنٹے کے بعد بیدار ہونا ہے، پوری زندگی سونا تو نہیں ہے، بعد میں بھی اٹھنا ہے، تو رب کو راضی کرنے کے لیے جاگے نماز پڑھ لی تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن کیسے کامیاب ہو؟ ہم نے اپنی دوستی شیطان کے ساتھ لگا کے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا اعلان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ اللہ کہتے ہیں کیا آپ نے اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا کے رکھا ہے مجھے چھوڑ کر؟ کیا شیطان کو، شیطان کی اولاد کو آپ نے اپنا دوست بنا لیا ہے اور مجھے چھوڑ دیا ہے؟ یہ قرآن مجید میں اللہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ شیطان کو دوست بنا لیا، اس کی اولاد کو دوست بنا لیا، اور آگے فرمایا بئس للظالمین بدلا۔ یاد رکھنا جو بھی شیطان کا دوست بنے گا، اس کے راستے پر چلے گا، شیطان کو، اس کی اولاد کو جو بدلہ دیا جائے گا بہت ہی برا بدلہ ہوگا۔ بئس للظالمین بدلا، یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 ہے۔ اور آگے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ شیطان کا جال اتنا سخت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام جو نبی معصوم ہوا کرتا ہے، نبی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، آدم علیہ السلام کو بھی شیطان نے اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں کیا سمجھاتے ہیں؟ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، آزمائش میں نہ ڈال دے، راستے سے بھٹکا نہ دے، کما اخرج ابویکم من الجنۃ، جیسا کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو اور تمہاری ماں اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، جیسے ان کو اس نے جنت سے نکال دیا ایسے تمہیں بھی یہ کہیں فتنے میں نہ ڈال دے، آزمائش میں نہ ڈال دے۔ تو معزز حضرت ایک نہ ایک دن ہمیں دنیا فانی کو چھوڑ کر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے پہلے ہم قرآن جی کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، دین اسلام پر چلنے والے بن جائیں، 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے والے بن جائیں، شیطان کا مقابلہ کریں، شیطان سے جیت جائیں، اپنے خالق کے راستے پر چلنے والے بن جائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ اللہ دنیا بھی کامیاب بنا دے گا، آخرت بھی کامیاب بنا دے گا۔ تو اگر ہم شیطان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے، اس کو ہراتے نہیں ہیں، اذکار نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، دین اسلام پر نہیں چلتے، دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی تباہی ہوگی۔ لے وے کے شامہ پہ گئیاں، کس کی شام؟ کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، روح بدن سے نکل جاتی ہے، روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے۔ لے وے گے شامہ پہ گئیاں، تو ٹر گیا یاداں رہ گئیاں۔ انسان چلا جاتا ہے، قبر کی نظر ہو گیا، آخرت میں چلا گیا، صرف اس کا نام رہ جاتا ہے۔ نیک عمل کیے ہوں گے لوگ نیک کاموں سے یاد کیا کریں گے، اگر برے عمل کیے ہوں گے لوگ برے اعمال سے یاد کریں گے۔ نیک کام کیے ہوں گے نیک عمل سے لوگ یاد کریں گے، قبر میں اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ پھر بھی کامیابی ہے، برے کام کیے ہوں گے تو لوگ برے القاب سے یاد کریں گے، برے کاموں سے یاد کریں گے، قبر میں بھی مار پڑے گی۔
لیوے گے شاما پہ گئیاں تو ٹر گئے یاداں رہ گئیاں ڈاڈیاں تک تیراں لے گئیاں گہو لا الہ الا اللہ وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ رازق ہے وہ داتا ہے جب اس کی طرف سے اعلان آ جاتا ہے تیرا کھانا ختم ہو گیا تیرا پینا ختم ہو گیا تیری زندگی کے دن ختم ہو گئے ہیں اب میرے پاس آ جا اتنی ڈاڈی وہ تقدیر ہے اتنی سخت وہ تقدیر ہے دنیا کی کوئی ہستی بھی اس تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو معذرت حضرین جب انسان کی روح نکل جائے گی تو انسان آخرت میں منتقل کر دیا جائے گا سوال شروع ہو جائیں گے نماز کا حساب قرآن کی تلاوت کا حساب حقوق اللہ حقوق العباد کا حساب دین اسلام کے تمام حساب کتاب وہاں لیے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کوئی بیان کیا گیا سنا گیا سنایا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے جال سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کو شکست دینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں پردہ شرم و حیا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی پوری تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہا گیا سنا گیا سنایا گیا بیان کیا گیا میں جتنی کمی پیشی غلطی کتائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین الحمد للہ الذی لا یکشف